السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، میں لے کر آئی ہوں مصطفیٰ نمرہ احمد کا فل ریویو۔ یہ ایک بہت ہی فیمس ناول ہے، اگر آپ نے اس کو نہیں سنا تو ضرور سن لیں آج، اور اگر آپ نے پہلے سنا ہوا ہے تو میری آواز میں نہیں سنا ہوگا۔ یہ سٹوری ہے محمل ابراہیم کی۔ محمل کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور وہ اپنی مدر کے ساتھ اپنے چچا تایا کے گھر رہتی ہے، اور اس کے چچا تایا نے اس کے فادر کی پراپرٹی پر قبضہ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے محمل ان سے بہت زیادہ اوفینسو رہتی ہے اور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی انہیں چھیڑنے کا، انہیں چڑھانے کا، اور ہر وقت پلاننگ کرتی رہتی ہے کہ کس طرح اپنے فادر کی پراپرٹی کو ان لوگوں سے واپس لے۔ تو اب سٹوری یہ ہے کہ ایک دن محمل ابراہیم بس اسٹاپ پہ بیٹھی ہوتی ہے، بس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے، تو وہاں اس کو ایک سیاہ فام لڑکی دکھتی ہے جس کے ہاتھ میں ایک بہت موٹی سی کتاب ہوتی ہے، اور وہ کچھ مسٹیریس سی لگتی ہے محمل کو، اور پھر اچانک وہ محمل سے بات کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے، اور وہ محمل کو کہتی ہے کہ اگر تم یہ کتاب پڑھ لو تو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ تو وہ سیاہ فام لڑکی محمل کو کہتی ہے کہ یہ بک جو ہے اس میں تمہارا فیوچر سب کچھ ہے، اور یہ اگر تم اس سے بات کرنا سٹارٹ کر دو تو تمہارے سوالوں کے جواب بھی دے گی، تمہارے سے گفتگو بھی کرے گی۔ تو محمل بہت حیران ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ کوئی طالب علم کی کتاب ہے۔ کچھ دن تو محمل اس سے بک کے ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرتی، لیکن پھر جب وہ اپنی فیملی سے تنگ آ جاتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ اس لڑکی سے وہ بک لے لے اور اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ لے۔ تو وہ بک لے کے گھر آ جاتی ہے اور ٹیرس پہ جا کے وہ بک پڑھنا سٹارٹ کر دیتی ہے رات کو، لیکن برا یہ ہوتا ہے کہ اس کی تائی اماں اس کو دیکھ لیتی ہیں اور سارے گھر والوں کو لے کر اسے ڈانٹ پڑوانے کے لیے اوپر ٹیرس پر آ جاتی ہیں۔ تو جب سب لوگ بک کھول کے دیکھتے ہیں تو انہیں پتہ لگتا ہے کہ وہ قرآن مجید ہے، اور وہ لوگ اس کو کچھ بھی نہیں کہتے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن محمل جو ہے بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے اس لڑکی نے محمل کی انسلٹ کی ہے اور اسے شاید یہ باور کروایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے اور اسے شاید قرآن مجید کا علم نہیں ہے۔ محمل کے تایا کا بیٹا ہوتا ہے فواد، تو محمل سوچتی ہے کہ اگر وہ فواد سے شادی کر لے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے جو ڈریمز ہیں وہ پورے ہو جائیں، سب اس کی عزت کرنے لگے۔ تو وہ فواد کو یعنی کسی طرح سے پھنسا لیتی ہے، ٹریپ کر لیتی ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ فواد ایک اسمگلر ہے اور وہ فواد اسے ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے محمل کو۔ ایک دن فواد محمل کو کہتا ہے کہ وہ اسے ڈائمنڈ رنگ لے کر دے گا، اور وہ لالچ دے کر نا اسے اپنا کام نکلوانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کچھ فائلس ہیں انہیں تمہیں سائن کروا کے لانا ہے ایک بڑے سے بنگلے میں جا کے۔ تو محمل تو ڈائمنڈ رنگ کے چکر میں فوراً ایگری ہو جاتی ہے، اور جب وہ جاتی ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ ایک پولیس انسپیکٹر ہمایوں داؤد کا گھر ہے، اور وہ جو ہمایوں داؤد ہے وہ اسے پکڑنے کے لیے یہ سب کچھ کرا تھا، ٹریپ کرنے کے لیے۔ تو ہمایوں جو ہے وہ محمل کو ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے۔ اب وہ لوک ہو چکی ہوتی ہے اور وہ بہت رو رہی ہوتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ وہاں سے کیسے بھاگی۔ اچانک وہ اس کمرے کے واش روم میں جاتی ہے، وہاں سے ایک مسجد جو ہے اٹیچ ہوتی ہے ساتھ اس روم کے، تو وہ اس مسجد کے راستے وہاں سے فرار ہو جاتی ہے۔ تو جب محمل مسجد میں پہنچتی ہے تو وہاں اس کو ایک اور اسٹرانگ کریکٹر ملتا ہے ناول کا، جس کا نام ہے فرشتے۔ فرشتے اس کی بہت ہیلپ کرتی ہے، اور جب ہمایوں داؤد کسی طرح محمل کو ڈھونڈتے ہوئے مسجد تک آ پہنچتا ہے تو وہ فرشتے سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ محمل کو جانے دے، وہ اسے سیف اینڈ ساؤنڈ گھر تک پہنچا دے گا۔ اس شرط پہ جو فرشتے ہیں وہ محمل کو جانے دیتے ہیں ہمایوں کے ساتھ، اور اس نامے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں کزنس بھی ہیں، یعنی ہمایوں داؤد اور فرشتے کزنس ہوتے ہیں آپس میں۔ یہ بات محمل کو بعد میں پتہ چلتی ہے، اور جب وہ گھر پہنچ جاتی ہے تو ہمایوں داؤد جو ہے فواد کو اریسٹ کر لیتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ محمل فرشتے کو تھینک یو کرنے کے لیے مسجد جاتی ہے، تو فرشتے اس کو کنونس کر لیتے ہیں قرآن کلاسز جوائن کرنے کے لیے۔ پھر محمل جب قرآن کی فرسٹ کلاس لیتی ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ اس کے مسائل کا حل ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ قرآن اس سے بات کر رہا ہے اور اسی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ وہ قرآن سے بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتی ہے، اور پھر اسے کافی عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ اس کی سوتیلی بہن ہے، اور اس کے بابا نے یعنی 2 شادیاں کی تھی۔ اسی طرح دن گزرتے جاتے ہیں اور فرشتے کو ریئلائز ہوتا ہے کہ محمل اور ہمایوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور وہ لیکن جو محمل ہے اس کے گھر والے اس کی زبردستی شادی کروانا چاہ رہے ہیں کہیں پہ۔ تو فرشتے آ جاتی ہیں اینڈ ٹائم پہ، وہ کہتی ہے کہ میں اپنی پراپرٹی کا، جو اس کے فادر کی پراپرٹی ہے اس کا بھی حصہ ہوتا ہے، تو کہتی ہے میں اس شرط پہ چھوڑوں گی کہ مجھے ان دونوں کی شادی کروا دیں، ہمایوں اور محمل کی ہے۔ تو ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور ان کا ایک بیٹا تیمور ہوتا ہے۔ تو وہ شادی کے بہت سال بعد اس سے پتہ چلتا ہے محمل کو کہ جو اس کا شوہر ہے ہمایوں، وہ اس کو پسند نہیں کرتا بلکہ وہ فرشتے کو پسند کرتا ہے۔ نیکسٹ یہ ہوگا کہ محمل 7 سال کے لیے کوما میں چلی جائے گی، اور جب وہ کوما سے واپس آئے گی تو سب کچھ چینج ہو چکا ہوگا، حالات بدل چکے ہوں گے۔ فرشتے محمل کے گھر آ کر رہنے لگ جائے گی مدرسہ چھوڑ کر، اور جو اس کا میاں ہے محمل کا وہ بھی فرشتے کی طرف اس کا جھکاؤ ہو جائے گا، اور تیمور جو ہے وہ محمل کے ساتھ رہے گا ان میں، اور محمل جو ہے فرشتے اور اپنے میاں ہمایوں داؤد کی شادی کروا دے گی۔
اور ہمایوں داؤد کی جو غلط فہمی تھی فرشتے کو لے کر وہ بھی دور ہو جائے گی اینڈ میں، کہ یہ شاید اپنے کزن فواد کو پسند کرتی تھی، ایسا اسے فرشتے نے بتایا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اینڈ میں سب کچھ صحیح ہو جائے گا، ہیپی اینڈنگ ہوگی، مزیدار ناول ہے۔ میں اس کو ریٹ کرتی ہوں 7/10، لیکن اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس حد تک پسند ہے۔ یہ فیمس تو بہت ہی زیادہ ہے، لیکن مجھے اس سے بھی بڑھ کے کچھ ناولس پسند ہیں، تو اس کو پڑھیے گا۔ اور اس کی کہانی آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔